بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سوشل میڈیا کے بہت سارے فتنے ہیں جن کا کام فتنہ پھیلانا ہوتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بدنام زمانہ محمد علی مرزا، جو جاوید احمد گامدی صاحب کے بہت بڑے معتقد ہیں، جو گمراہ زمانہ ہے، فتنہ زمانہ ہے، ان کے مریدین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ پچھلے کچھ دنوں تک تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب دیوبند اور بریلوی، اور نہ جانے جتنے بھی مسلک ہیں اور جماعتیں ہیں، سب کے بڑے بڑے دگج اکابرین اور معروف شخصیات کے اوپر اعتراض کرنا ان کا اپنا فن ہے، اور ان کی عادت ہے کہ اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ مگر اب ان کا جو زور ہے اور ان کی جو سازش ہے وہ پھیکی پڑ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے جو مرید ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر بہت سارے چینل بنائے ہوئے اور فلمی ڈائیلاگ کو لے کر جو بریلوی مسلک کے جو علماء ہیں اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے بدعت اور خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ فلمی ڈائیلاگ کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنے کی یہ لوگ ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا سوائے نقصان کے۔ تو کیا اس طریقے کے فائدے ان کو زیب دیتے ہیں؟ دوستو، ہمارے ایک مسلک ہے بریلوی مسلک، ان کے درمیان اور بہت سارے مسلک جماعت جو آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے اختلاف چلتا آ رہا ہے، اور اس کے حل کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہے۔ یہ تمام مسلک اور جماعتیں ایک دوسرے پر کفر کے فتوی بھی لگاتے ہیں، اور یہی بات کو لیتے ہوئے پاکستان کے رہنے والے محمد علی مرزا نے بریلوی مسلک کو ایک ٹارگٹ کا نشانہ بنایا۔ اور ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہوا، لیکن ایک نیا سسٹم ان کے مریدین نے شروع کیا سوشل میڈیا پر، وہ شروع ہے، اور چونکہ اس کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے، لیکن اس کا فائدے کے بجائے نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو نوجوان نسل ہے ہماری گمراہی کی طرف جانے کا اس کا جو ہے تو اندیشہ ہے۔ اب ان کا اسٹائل کیا ہے، وہ کس طریقے سے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ دیکھیے ایک مختصر ویڈیو۔ توحید پرست کا ہاتھ ہے بپا جانی، یہ کسی مزار دربار پہ جا کر نہیں اٹھتا۔ یہ طاقت بریلویوں کی طرح چندے کھا کر بنائی ہوئی نہیں ہے۔ مجھے تمہارے بابوں کو پوجنے کی ضرورت نہیں۔ غوث پاک کا وعدہ ہے، ان کا مرید توبہ کرے بغیر نہیں مرے گا۔ غوث اعظم کا مرید ہو جا، شیر کی طرح۔ تم لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ان پڑھ جاہل ہونا ضروری ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں تیری طرح مزاروں پر ماتھے ماروں؟ تو کہے تو بدعت کروں، تو کہے تو شرک کروں۔ ایسا ہی سمجھو تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ درباروں پہ جاؤ گے تو چرس۔ دوستو، کیا ہے اصل چیز؟ دیکھو، اختلافات تو ہوتا ہے، جماعتوں میں تنظیموں میں اختلاف ہو رہا ہے اور رہے گا، اور پچھلے کئی ہزاروں سالوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو دور کرنے کے لیے تنقید کا نشانہ اور فلمی ڈائیلاگ کو کامیڈی کے انداز میں پیش کرنا، کیا اس سے اصلاح ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس سے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تنقید کا سہارا نہیں لیا۔ اس زمانے میں کس طریقے سے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، ایسے لوگ جو کھلا شرک کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی جان کے پیاسے تھے، ان کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا کرتے تھے۔ 70 مرتبہ ان کے گھر پر جایا کرتے تھے، دعوت اور تبلیغ سے ان کو جوڑا کرتے تھے، ان پر تبلیغ کیا کرتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی خود نے بھی اور صحابہ کو بھی کبھی یہ تبلیغ نہیں کی، یہ تعلیم نہیں دی کہ کسی کو سمجھانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرے یا اس کو جو ہے تو تنقید کا نشانہ بنائے۔ ان کی ایک ویڈیو نہیں ہے، بہت ساری ویڈیو، ابھی ایک ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسی کو جنت ملے گی۔ یہ سپوز کوئی بابوں کی اطاعت کرتا ہے تو کیا جنت ملے گی؟ ویری گڈ کوشچن۔ اور کوئی ہے جس کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے؟ As expected. Please come on stage. Everybody give them a big hand. Come on stage. پچھلے 4 سال سے یہ مزاروں پہ جا رہے ہیں۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، ایک تو ان کو فیمس ہونا ہے، اپنی جو فیس بک کے پیج ہے، انسٹاگرام کا پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک مسلک کو ٹارگٹ بنا کر اور اس طریقے سے ویڈیو بازی کر کے، ڈائیلاگ بازی کر کے، قبر پرستی اور شرک اور بابا جانی کی باتیں ساری بتا کر یہ فیمس ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ان کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں اللہ کتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اے میرے بندو،
اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. تو یہ لوگ اگر کوئی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, اگر کوئی قبر پرستی کر رہا ہے, کوئی شرک بت پرستی کر رہا ہے, تو کیا اس کو سمجھانے کا یہ انداز ہونا چاہیے. کیا آپ نے کبھی کوئی جماعت کو تشکیل دی؟ کیا آپ کبھی گھر گھر گئے؟ کیا آپ کبھی دیہاتوں کے چکر آپ نے لگائے؟ دیکھو دعوت و تبلیغ کی محنت لوگ کس طریقے سے کر رہے ہیں, دیہاتوں میں جا رہے, گاؤں بستی میں جا رہے, علماء کرام محنت کر رہے, اور بھی کتنی جماعتیں ہیں جو بہت زبردست انداز میں محنتیں کر رہی ہے کہ دین کی فضا عام ہو, قرآن اور حدیث کا علم عام ہو, اور شرک و بت پرستی ختم ہو. لیکن کیا اس طریقے سے ویڈیو بازی کر کے اور ڈائلیکٹ بازی کر کے فلموں کے سین لا کر بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ فلم جب وہ آئے گا تو وہ دیکھے کہ یہ ہیرو کون ہے, یہ کون سی فلم ہے, میں اس فلم کو سرچ کرتا ہوں, پھر وہ فلموں کو دیکھے گا. تو اس کا فائدہ کے علاوہ فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو دوستو ہمارے ملک میں خاص طور سے ہندوستان, پاکستان اور اس کے علاقوں کے اندر دیکھو قرآن عربی میں اترا ہے, لیکن ہماری زبان ہندی ہے, ہم کو صحیح عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے, علماء ہے وہ بیچارے سمجھاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلیں ہمارے لیے پیش آ رہی ہے. لیکن ہم سوچیں گے کہ ہزاروں سال کی جو رسم رواج ہے یہ سال دو سال میں ختم ہو جائے, اور اس طریقے سے ڈائلیکٹ بازی ہم کرنے لگ جائے, ویڈیو بنانے لگ جائے, اور ہیرو ہیروئن کا سہارا لیا جائے اور ویلن کا سہارا لیا جائے, اور اس پر جو ہے تو کامیڈی کے انداز میں پیش کیا جائے, اور ہم سوچیں کہ اسی طریقے سے ختم ہو جائے, تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے بہت محنتیں ہیں, بہت جد و جہد ہے, سالوں کی محنت کرنی پڑے گی, تب جا کے ہمیں کچھ چیزیں اس کے اندر نظر آئے گی. ان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا, ان کو شرک و بت پرستی سے نکالنا پڑے گا, ان کو بتانا پڑے گا کہ شرک کیا ہے, بت پرستی کیا ہے, صحیح رہنمائی صحیح تعلیم کیا ہے, اور اصل مقصد اللہ نے ہمیں جس کے لیے دنیا میں بھیجا ہے وہ کیا ہے, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے محنت ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے جن کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسی روم میں بیٹھ کر, گھر میں بیٹھ کر, اور 4 8 10 لوگ بیٹھتے ہیں, کسی بھی ایک بات پر تنقید کرتے, بحث و مباحثہ کرتے, غیبتیں کرتے ہیں, فلاں مسلک والے ایسے, فلاں جماعت والے ایسے, فلاں لوگ ایسے, یہ ایسے وہ ایسے ہے, بس. اور اسی 4 دیواری کے کمرے میں ہماری باتیں ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. جب ہم خود باہر نکلتے ہیں تو ہم ہمارے اپنے سماج کے, گھر کی, محلے کی, برادروں کی اور رشتہ داروں کی اور دوستوں اور احباب کی تبلیغ کی, دعوت کی, محنت کی ذرا بھی فکر نہیں کرتے کہ ان تک ہم دین کی دعوت اور محنت کس طریقے سے پہنچائے. تو کیا صرف باتیں کرنے سے, ڈائلاگ بازی کرنے سے, ویڈیو بنانے سے کام چل جائے گا؟ نہیں چل جائے گا. اور یہ غیبتیں کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے, داڑھی ٹوپی ہے, سب کچھ ہے. 4 لوگ اگر ایسے بیٹھے جو ماشاءاللہ علم والے ہیں تو وہ بھی 10 لوگوں کی غیبتیں کریں گے, اور اس کو بہت بڑا کام سمجھے گے کہ آج ہم نے بہت اچھا کام کیا, بہت بڑا کام کیا. تو محمد علی مرزا سے, ان کے ماننے والوں سے, مریدین سے میری درخواست ہے کہ اس طریقے سے گندی حرکت کو بند کرے اور صحیح رہنمائی صحیح انداز میں کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ کیا ہے کہ ہر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا سکتا. کبھی کبھی محبت اور خلوص سے کام کرنا پڑتا ہے, اخلاص سے کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کے کام صحیح ہوتا ہے اور لوگوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے.